سیدی یا حبیب اللہ، حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے، بھائی کلیم جو دار فانی سے کوچ کر گئے، سالانہ ختم پاک کی تقریب میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ اس جوان کی کامل مغفرت فرمائے اور بھائیوں کو ساری زندگی انہیں دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سادہ کر دیں، مائک کی آواز تھوڑی سی کر دیں، بالکل زیادہ نہیں، تھوڑی سی آواز، عام جس طرح مسجد کا لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے اس طرح کا کر دیں۔ جی سنیے گا جی، اگر اور کم کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ کے سامنے لوگ تھوڑے سے ہیں تو پھر تھوڑی آواز ہونی چاہیے، زیادہ نہیں۔ چند نصیحت و موضوع باتیں ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ میرے آپ سے چند سوال ہیں، سوال مختصر ہیں اور مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے۔ اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار انہی راہوں پہ گزار کے اپنے لیے سامان آخرت تیار کروں گا۔ سائل کے 4 سوال تھے، دھیان سے سنیے گا، آواز اور کم کر دیں۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے۔ آپ جانتے ہیں نا، جب گنتی الٹی شروع ہو جاتی ہے تو نتیجہ 0 پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہو چکی ہے اور ہم لوگ مرنے تک دھوکے میں رہے اور اس گمان میں جیتے رہے کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں۔ بڑے نہیں ہوتے دوست، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بس ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ دوستو ہم 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ ہماری زندگیاں حادثات سے بھری پڑی ہے اور حادثے تڑپا دیتے ہیں۔ دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ ہم 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملی۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وہ وقت آنے والا ہے دوست، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ، اور یہ دنیا کا مزاج ہے، یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ کبھی مثال دی جاتی ہوگی آپ کس گاؤں میں 2 جوانوں کی جن کی دوستی کے تذکرے ہوں گے، ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے، دن میں 2-4 دفعہ ملاقات نہ ہو تو چین نہیں آتا تھا، اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا بھی کھاتے تھے۔ اور سچی کہانی یہ ہے دوست کہ دوست صرف دوست کی قبر پر مٹی ڈالنے کا روادار ہوتا ہے، بعد میں بھول جاتا ہے کہ دوست کی قبر ہے کہاں۔ بھائی جان، من من مٹی کے نیچے آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، میں نے دینا ہے۔ جب حساب اپنا اپنا ہے نا تو عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ ہمیں کوئی خبر نہیں کب کس وقت اس دنیا سے ہم چلے جائیں۔ زندگی انتہائی مختصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمٹ میں تھے، ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے، آقا فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ زندگی پر اتنا بھروسہ کہ فجر سے لے کر ظہر تک جینے کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ اچھا دوست، یہ فجر سے ظہر کا دورانیہ کتنا ہے؟ تقریباً 8-9 گھنٹے۔
صحابی رسول نے 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو میرے نبی فرماتے ہیں یہ لمبی امید ہے۔ آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی ہمارے کندھوں پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے سے سیانے ہوں گے، پھر ہم جانے یا اللہ کا گھر جانے۔ اس میں تہجد کی سسکیاں بھی سنا دی، 5 وقت با جماعت نماز بھی پڑھیں گے، مسجد کی صفائی ستھرائی ہمارے کندھوں پہ ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں؟ سمیت میرے یہاں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مرضی سے سانس کو نیچے بھی لے کے جاؤں گا اور مرضی سے اوپر بھی لے کے آؤں گا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی کہ جو سانس نیچے گئی ہے اوپر آئے کہ نہ آئے، اور اوپر والی سانس نیچے جائے کہ نہ جائے۔ جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں تھا اس نے 1.5 اشرا جینے کی ہمیں کہانی سنا دی۔ صحابی رسول فجر سے ظہر تک کی بات کرتے ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں یہ لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں اثر نصیب ہو کہ نہ ہو، تو فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے آقا اثر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے تو میرے نبی فرماتے لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا مغرب کی ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو، تو میرے نبی فرماتے صحابہ میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ دوست اس قدر قریب ہے۔ دجلہ کی موجیں گواہ ہیں، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام گزرا، آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا۔ اہل علم کا حلقہ تھا، ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرا ایک سوال ہے استاد جی کہ پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے بیٹا پانی میسر آ جائے تیمم خود بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہیں، یہ 2 قدم پر دجلہ کی بپھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں، اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت معروف فرماتے بچوں یہ تعلیم کے لیے تمہیں سمجھانے کے لیے کیا۔ پھر اپنی طرف اشارہ دیا کہ یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا، زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمائیے تو پانی کا بلبلا ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے۔ آپ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ بھائی جان جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی، اور جو زندگی شترے بے مہار کی طرح گزارتے منمانی کرتے ہیں پھر ان سے عمل کی راہیں روٹ جاتی ہیں۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا، آپ تشریف رکھیں جناب، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا اور کتنے بڑے بڑے نام اور وہ کس قدر آخرت کے معاملے میں فکر مند پائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازم رکھا۔ دیکھیے ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، ہم ملازم کیوں رکھتے ہیں؟ کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، ملازم کیوں رکھا؟ وہ رات کو آ کے حضرت عمر کے پاؤں دباتا تھا، اس بات کی ماہانہ تنخواہ دیتے نہیں۔ آپ فرماتے تو نے آنا ہے، کنڈا کھڑکانا ہے اور آ کے کہنا عمر موت کو مت بھولنا۔ وہ آتا کنڈا کھڑکاتا، پیغام دیتا، چلا جاتا۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار، ایک دفعہ وہ آیا، جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، کہا آج کے بعد آنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا حضرت میرے آنے میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ موت کا کھٹکا جاتا رہا، کہا وہ اسی طرح برقرار، تو کہا پھر چھٹی کیوں دے رہے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب تو نے کیا موت یاد کروانی ہے؟ یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ یہ جو داڑیوں میں سفید بال آتے ہیں نا دوست، یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم دوست، یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں۔ یار ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا تھا، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا۔ آپ جانتے ہو وہ کون شخص تھا؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یار آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے، لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ تو ہم تو بے نیاز سے لوگ ہیں جناب، ہم کہتے آئے گی تو دیکھی جائے گی، کیا کچھ نہیں کہا جاتا اور کیا کچھ کہہ کے بات کو آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
سائل نے جزاک اللہ پہلا جو سوال کیا تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے، تو آپ فرماتے قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ سائل کا دوسرا سوال، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائیے کہ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر فرمایا دنیا کو طلب کرنا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ عجیب دنیا اور عجیب تر دنیا کو، اور آج دیکھ لی صبح سے شام اور شام سے صبح تک دھوڑی دنیا کی ہے، رنڈی رونی دنیا کا ہے۔ دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ میاں بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں بیابانوں میں ویرانوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کوئی نہیں، کونے خدرے کا نام دین نہیں۔ اسلام کہتا ہے رزق حلال کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا۔ اور بھائی رومی کہتے آب در کشتی ہلاکے کشتی است، آب اندر زیر کشتی کشتی است۔ رومی فرماتے کشتی سطح آپ پہ رہے تو خیر صلی اللہ، وہ نہ خود ڈوبے گی نہ مسافر کو ڈوبنے دے گی، کنارہ دے گی۔ اگر کشتی میں پانی آتا ہے تو کشتی خود بھی ڈوبے گی، مسافر کو بھی ڈوبے گی۔ آپ فرماتے دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو خیر صلی اللہ، اور اگر جس طرح کشتی میں پانی آیا تو بیڑا غرق ہوا، اور اگر اسی طرح ہمارے اندر دنیا آ گئی، جینا مرنا ہی دنیا کے لیے ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں نہ بچا تھا ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری آپ فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 درہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں بات آئی کہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے ہیں جب اس کے دل کے آئینے پر نظر پڑی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہاتھ کار والتے دل، یہ کیفیت ہو تو خیر صلی اللہ۔ سائل کا تیسرا سوال، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائیں واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ اور واجب تر فرمایا گناہوں سے بچنا ہے۔ بھائی جان جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، جب گناہ بے گناہ ہوتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ آپ اکثر دیکھتے ہو نوجوان بڑے فخر سے دوستوں میں یہ بات بیٹھ کے کرتے کہ دوست کی دعوت پہ گیا، اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو فرمایا اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مولا کائنات فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج کا جوان کیا کہتے ہیں دوست کی دعوت پہ گیا، اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ یار انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے۔ بھائی گناہ ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے، گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑنے چاہیے، گناہ ہو جائے تو منت کرنی چاہیے۔ یار گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ، پچھلے پہر آنا ہوگا، اس کی چوکھٹ پہ آنسو بہانے ہوں گے، معذرت کرنا ہوگی، اور جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے حدیث کے لفظ ہیں اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا، اور رو کے کیا کہتے ہیں اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی 20 سال عبادت کی قبول کی، پھر 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، جا تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے جو معذرت کر لے گا بھائی میرے اللہ کی عادت ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے، کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی کیا تھی؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی،
کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے اور رک کر کے پوچھتا ہے کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج بڑے فخر سے نہیں کہتے بہت بڑا جگیردار، بہت بڑا زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بری، ان کے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے، لیکن دولت کہاں لٹائی؟ جہاں نفس کو حظ ملی۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی ہے تو 50,000 وہاں دے دیا، کرکٹ میچ ہے تو 1,00,000 کا انعام وہاں دے دیا۔ جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا۔ اور بھائی جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے، کبھی ملبے میں دب گئی۔ یار اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں؟ دیوار کے متصل تمہارے اپنے غریب بھائی کا گھر ہے، دیوار کے متصل بیوہ کا گھر ہے، بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے ہیں۔ دولت لٹانے کا شوق ہے تو ان دکھیوں پہ لٹا دو، ان مجبوروں پہ لٹا دو۔ لیکن ہم نے دولت کہاں دی؟ جہاں نفس کو حظ ملا۔ کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی بازاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی یار، بھوک غربت اس تک لے آئی۔ ہمارے گجرانوالہ میں دلہ چونک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا۔ سوال کیا بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے، کچھ لوگوں نے مارا، کچھ زخم سینے پر تھے۔ اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آگے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ روزانہ بچوں سے وعدہ کرتا ہوں آج مزدوری ملے گی، کام ملے گا تو میں آٹا لے آؤں گا۔ خالی ڈبہ جب گھر لے جاتا ہوں تو بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور میرے قدم بوجھل ہوتے ہیں، اور آج میں چوری پر آمادہ ہو گیا۔ اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی تو محلے سے سخی بڑے نکلے۔ جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے۔ سوال اس سیٹھ صاحب سے ہے کہ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا تو اس وقت اسے یہ نظر نہ آیا، کیونکہ دولت کا قد بڑا ہوتا ہے، یہ ہمیں بھونے نظر آتے ہیں۔ آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے ہو یار، پھر اور بھی سخی نکلتے ہیں، رشتہ دار ہی نکل آتے ہیں، محلے دار بھی نکل آتے ہیں۔ جی کل 10واں 40واں کی روٹی ہماری طرف سے۔ ان رشتہ داروں کی روٹیاں اللہ ہمارے منہوں پہ مارے گا یار۔ جب نوالے کو یہ ترس رہے تھے تو یہ کہاں تھے رشتہ دار؟ کہاں تھا چچا؟ کہاں تھا تایا؟ کہاں تھا ماما؟ کہاں تھے یہ گلی محلے کے لوگ؟ کیا ہم نے مرنے کے بعد ہی روٹی کھلانی ہوتی ہے؟ ہم نے زندوں کی قدر کیوں نہ کی؟ تو خیر بات کفل کے پہلو میں اس بیٹی کی ہے جس نے کہا کہ مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے۔ یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا اور رو کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کے میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا۔ اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی جو معذرت کر لے گا یہ میرے اللہ کی عادت ہے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ صرف 2 آنسو ہیں یار، اس کی چوکھٹ پہ لانے ہوں گے، معذرت کرنا ہوگی۔ مدینہ میں ایک گویہ تھا اور جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ آپ جانتے ہو فنکار کی عزت کب تک ہے؟ جب تک فن ہے۔ فن کمزور ہوا تو کون فنکار کو جانتا ہے؟ نام تو آپ نے بھی بڑے بڑے سنے ہوں گے، لیکن جب بستر علالت پہ آ گرے، زندگی موت سے لڑنے لگے، آواز کا جادو جاتا رہا تو بھائی بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، کوئی دل جوئی کے لیے بھی نہ آیا یار۔ جب تک آواز تھی تو لوگ گانا سنتے تھے، پیٹ کی آگ بجھتی تھی، لیکن بڑھاپے کے ساتھ جب آواز چلی گئی نا تو کسی نے پاس بٹھانا بھی نہ گوارا کیا۔ اب بقیع کے قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ ایک تو ندامت کہ یا اللہ میں ساری زندگی کن راہوں پہ رہا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ تیرا وعدہ ہے جو آ جاتا ہے تو معاف بھی کر دیتا ہے، اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور ایک یہ بھی اس نے کہا یا اللہ بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق ہی بندوبست کر دے۔
یہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت ہیں. خواب میں آواز آئی، عمر بقی کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو. ننگے پاؤں ننگے سر حضرت عمر نے دوڑ لگا دی. جب قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی نا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہتے ہیں اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا تو آواز آئی، رکو میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. کہتے ہیں مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر تجھے پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. بس ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کی. اس کا اعزاز کی اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں بھی اتارا. بھائی جان واجب توبہ ہے اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے. سائل کا آخری سوال اور اسی پہ گفتگو کو سمیٹ لیا جائے گا. اس نے یہ بھی عرض کیا، یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے. تو آپ نے فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے. قبر کے معاملے دوست بڑے ڈرے ہیں. حضرت عثمان غنی کانپ جاتے تھے. کسی نے کہا جہنم پہ یہ کیفیت نہیں، تو آپ فرماتے پہلی منزل قبر ہے. اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے تو بعد کے ہیں. قبر کو جنت کا باغ کہا میرے نبی نے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا قبر جہنم کا گڑا بھی ہے. القبر بیت الدیان، قبر کو کیڑوں کا گھر کہا گیا. فرمایا اگر قبر کا کیڑا کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے نا، فرمایا اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. تو مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا. بھائی جان زندگی بنتی ہے عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو بھائی جزاک اللہ، جنت کا باغ ہے. اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو وہ جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑا ہوگی. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے، اور جو ان راہوں پہ چلے بھائی عمل کی راہوں پہ، آپ ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان لوگوں کے نام آج بھی زندہ ہیں. میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منکیرہ جاتا ہوں. ریگستانی علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے. پہلی دفعہ جب گیا، مرشد آباد کے نام سے وہ آستانہ ہے. میلو میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایدار نہ شجر پھلدار. پانی ملا کڑوا کسیلا، حیرت کی دنیا میں کھو گیا. نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک. اس کی قبر پہ اللہ اتنے لوگ کہاں سے آگئے؟ میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھرائے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا. میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا. ایک دیوانہ کہہ رہا تھا ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے. کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. عمل والے لوگ دوست کبھی بھی نہیں مٹتے، زندہ رہتے ہیں. یار ایک جوان افغانستان سے اٹھا، لاہور آیا، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پہ لائے، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشی. جاؤ اس کی قبر پہ، دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل، اس کی قبر پہ اس شاخ کا میلہ یار. کوئی سورہ یاسین کوئی سورہ رحمان پڑھتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے. تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں لے آئی. 40 دن کا چلا کاٹا دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا. رہنمار اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مختوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم. بھائی عمل والا ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی اس کی قبر پر روشنیاں ہیں. تقریباً اس دنیا سے گزرے ہوئے 1000 سال کا زمانہ بیتنے والا ہے. یہ عمل والا تھا اور آج بھی باقی ہے. ہمارا کہنا ہے بھائی عبرت کی آنکھ ہے نا تو ان لوگوں کا بھی تماشا دیکھ لو جن کے نام کا کبھی طوطی بولتا تھا. راوی کے دوسرے کنارے ایک بہت بڑا نام آج بھی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد علود ہے. مقبرے آج بھی ہیں لیکن بھائی جان کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. میں وہاں بھی گیا ہوں اور محض عبرت کے لیے تاش کی ٹولیاں دیکھی، کتوں کو پیشاب کرتے، جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا. نور جہاں کا مقبرہ سمن آباد کے اندر اس کی بیٹی زیب النساء، جاؤ اس کی قبر کے کتبے پر اس کا اپنا ہی لکھا ہوا شعر ہے، پڑھو جا کے. ایک زمانہ تھا اشعار ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی. لیکن بھائی جان آج کہاں ہیں ان لوگوں کے نام؟ وہ کہتی بر مزار ماں غریب
غریباں نہ چراغے نہ گلے نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی. بھائی جان نام مٹ کے، پیغام مٹ کے. اس دنیا میں بڑے بڑے نام آئے بھائی، خاک میں ملے. قارون آیا، نام مٹ گیا. حامان آیا، نام مٹ گیا. شداد آیا، نام مٹ گیا. چنگیز آیا، نام مٹ گیا. ہلاکو آیا، نام مٹ گیا. آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، کہاں گئے دوست؟ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچ کلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گھیو چاول مونگ مٹر. ارے کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اور یہیں تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ. وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا. اور میرے قبلہ فرما دی یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا. ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا. یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں. سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا. 4 دن کی دوست چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہوگی. قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. آئیے ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچھی ہے. میسر ہے تو مبارک، روٹ گئی ہیں تو مرنے سے پہلے اپنے مالک کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.